عقیدہ آخرت کی ضرورت۔ آخرت کا عقیدہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، اسی طرح پچھلے تمام انبیاء بھی پیش کرتے آئے ہیں، اور ہر زمانے میں اس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے لازمی شرط رہا ہے۔ تمام نبیوں نے اس شخص کو کافر قرار دیا ہے جو اس سے انکار کرے یا اس میں شک کرے، کیونکہ اس عقیدے کے بغیر خدا، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو ماننا بالکل بے معنی ہو جاتا ہے، اور انسان کی ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اگر غور کریں تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے۔ آپ سے اگر کوئی کام کہا جائے تو سب سے پہلا سوال جو آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے کرنے کا کیا فائدہ ہے اور نہ کرنے کا نقصان کیا ہے۔ یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہر ایسے کام کو لغو اور فضول سمجھتی ہے جس کا کوئی حاصل نہ ہو۔ آپ کسی ایسے کام پر ہرگز تیار نہ ہوں گے جس کے متعلق آپ کو یقین ہو کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، اور اسی طرح آپ ایسی چیز سے پرہیز کرنا بھی قبول نہیں کریں گے جس کے متعلق یقین ہو کہ اس سے کوئی نقصان نہیں۔ یہی حال شک کا بھی ہے۔ جس کام کا فائدہ مشکوک ہو یعنی اس میں شک ہو، اس کام میں بھی جی نہیں لگتا، اور جس کام کے نقصان دہ ہونے میں شک ہو، اس سے بچنے کی کوئی خاص کوشش بھی آپ نہیں کریں گے۔ بچوں کو دیکھیے، وہ آگ میں کیوں ہاتھ ڈال دیتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آگ جلا دینے والی چیز ہے۔ اور وہ پڑھنے سے کیوں بھاگتے ہیں؟ اسی وجہ سے نا کہ جو کچھ فائدے ان کے بڑے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کے دل کو نہیں لگتے۔ اب خیال کیجئے کہ جو شخص آخرت کو نہیں مانتا وہ خدا کو ماننے اور اس کی مرضی کے مطابق چلنے کو بے نتیجہ سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک نہ تو خدا کی فرما برداری کا کوئی فائدہ ہے اور نہ اس کی نافرمانی کا کوئی نقصان۔ پھر کیوں کر ممکن ہے کہ وہ ان احکام کی اطاعت کرے جو خدا نے اپنے رسولوں اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے دیے ہیں؟ ایک دوسرا شخص ہے جس کی نظر اعمال کے آخری نتائج پر ہے۔ وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو محض عارضی اور ٹمپریری چیز سمجھے گا، اور آخرت کے دائمی فائدے یا نقصان کا لحاظ کر کے نیکی اختیار کرے گا اور بدی کو چھوڑ دے گا، خواہ اس دنیا میں نیکی سے کتنا ہی بڑا نقصان اور بدی سے کتنا ہی بڑا فائدہ ہوتا ہو۔ اب آپ دیکھیے دونوں میں کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ ایک کے نزدیک نیکی وہ ہے جس کا کوئی اچھا نتیجہ اس دنیا کی ذرا سی زندگی میں حاصل ہو جائے، مثلاً کچھ روپیہ ملے، کوئی زمین ہاتھ آ جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کچھ نیک نامی اور شہرت ہو جائے، کچھ لوگ واہ واہ کر دیں، یا کچھ لذت یا خوشی حاصل ہو جائے، کچھ خواہشات کی تسکین ہو جائے، کچھ نفس کو مزہ آ جائے۔ اور بدی وہ ہے جس سے کوئی برا نتیجہ اس زندگی میں ظاہر ہو یا ظاہر ہونے کا خوف ہو، مثلاً جان و مال کا نقصان، صحت کی خرابی، بدنامی، حکومت کی سزا، کسی قسم کی تکلیف یا رنج و بدمزگی۔ اس کے مقابلے میں دوسرے شخص کے نزدیک نیکی وہ ہے جس سے خدا خوش ہو، اور بدی وہ ہے جس سے خدا ناراض ہو۔ نیکی اگر اسے دنیا میں کسی قسم کا فائدہ نہ پہنچائے بلکہ الٹا نقصان ہی نقصان دے، تب بھی وہ اس کو نیکی ہی سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ آخر کار خدا اس کو ہمیشہ باقی رہنے والا فائدہ عطا کرے گا۔ اور بدی سے خواہ یہاں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے، نہ نقصان کا خوف ہو، بلکہ سراسر فائدہ ہی فائدہ نظر آئے، پھر بھی وہ اس کو بدی ہی سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اگر میں دنیا کی اس مختصر زندگی میں سزا سے بچ گیا اور چند روز مزے لوٹتا رہا، تب بھی آخر کار خدا کے عذاب سے نہ بچوں گا۔ یہ دو مختلف خیالات ہیں جن کے اثر سے انسان دو مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ جو شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا اس کے لیے قطعی ناممکن ہے کہ وہ ایک قدم بھی اسلام کے طریقے پر چل سکے۔ اسلام کہتا ہے کہ خدا کی راہ میں غریبوں کو زکوٰۃ دو۔ وہ جواب دیتا ہے کہ زکوٰۃ سے میری دولت گھٹ جائے گی، میں تو اپنے مال پر الٹا سود لوں گا اور سود کی ٹوکری میں غریبوں کے گھر کا تنکا تک وصول کرا لوں گا۔ اسلام کہتا ہے ہمیشہ سچ بولو،
اور جھوٹ سے پرہیز کرو، خواہ سچائی میں کتنا ہی نقصان اور جھوٹ میں کتنا ہی فائدہ ہو۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں سچائی کو لے کر کیا کروں گا جس سے مجھے نقصان پہنچے اور فائدہ کچھ نہ ہو۔ وہ ایک سنسان راستے سے گزرتا ہے، ایک قیمتی پڑی ہوئی چیز اسے نظر آتی ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ تیرا مال نہیں ہے تو اس کو ہرگز نہ لے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ مفت میں آئی ہوئی چیز کو کیوں چھوڑ دوں؟ یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں جو پولیس کو خبر کرے یا عدالت میں گواہی دے یا لوگوں میں مجھے بدنام کرے، پھر کیوں نہ میں اس مال سے فائدہ اٹھاؤں۔ ایک شخص پوشیدہ طور پر اس کے پاس کوئی امانت رکھواتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ امانت میں خیانت نہ کر، اس کا مال اس کے بال بچوں تک پہنچا دے۔ وہ کہتا ہے کیوں؟ کوئی شہادت اس بات کی نہیں کہ مرنے والے کا مال میرے پاس ہے، خود اس کے بال بچوں کو اس کی خبر نہیں۔ جب میں آسانی کے ساتھ اس کو کھا سکتا ہوں اور کسی دعوے یا کسی بدنامی کا خوف بھی نہیں تو کیوں نہ اسے کھا جاؤں۔ غرض ہے کہ زندگی کے راستے میں ہر قدم پر اسلام اس کو ایک طریقے پر چلنے کی ہدایت کرے گا اور وہ اس کے بالکل خلاف دوسرا طریقہ اختیار کرے گا، کیونکہ اسلام میں ہر چیز کی قدر و قیمت آخرت کے دائمی نتائج کے لحاظ سے ہے، مگر وہ شخص ہر معاملے میں نظر صرف ان نتائج پر رکھتا ہے جو اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں حاصل ہوتے ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخرت پر ایمان لائے بغیر انسان کیوں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو خیر بڑی چیز ہے، سچ تو یہ ہے کہ آخرت کا انکار انسان کو انسانیت سے گرا کر حیوانیت سے بھی بدتر درجے میں لے کر چلا جاتا ہے۔ عقیدہ آخرت سے متعلق لوگوں کے 3 گروہ۔ آخرت کے متعلق دنیا میں 3 مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ یہ دہریوں کا خیال ہے جو سائنسداں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنے کے لیے بار بار اسی دنیا میں جنم لیتا ہے۔ اگر اس کے اعمال برے ہیں تو وہ دوسرے جنم میں کوئی جانور مثلاً کتا یا بلی بن کر آئے گا، یا کوئی درخت بن کر پیدا ہوگا، یا کسی بدتر درجے کے انسان کی شکل اختیار کرے گا، اور اگر اچھے اعمال ہیں تو زیادہ اونچے درجے پر پہنچے گا۔ یہ خیال محض بے بنیاد مذہبوں میں پایا جاتا ہے۔ تیسرا گروہ قیامت، حشر، خدا کی عدالت میں پیشی اور جزا و سزا پر ایمان رکھتا ہے، اور یہی تمام انبیاء کا متفقہ عقیدہ ہے، یعنی جس پر سب کا اتفاق ہے۔ آخرت کے متعلق ضروری عقائد۔ قیامت یعنی اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ حشر یعنی اگلے پچھلے سب لوگ جمع کیے جائیں گے۔ پیشی یعنی دنیاوی زندگی میں جو کچھ کیا ہے وہ خدا کی عدالت میں پیش ہوگا۔ عدالت یعنی اچھے برے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ جزا و سزا یعنی کچھ کے حق میں جنت اور کچھ کے لیے جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔